تو قرآن نے ہماری کیا رہنمائی کی کہ صحابہ سارے کون ہوتے ہیں؟ جنتی۔ بھائی کوئی گلاں ہوندیاں نے جڑیاں کامن سینس نہ سمجھ آنے، یہ گل ہن کسی تقریر یا دلیل نال سمجھانے جو کی نہیں کہ پیراں دے پتر دا بندہ ادب کردا ہے، گل کوئی نہیں سمجھ۔ ماشاءاللہ آپ کا آج کل تو پاکستان میں قوم پرستی ہے، زرداری دا پتر، توجہ ہے نا؟ او بھائی ایک جماعت کا پارٹی کا لیڈر ہے نواز شریف صاحب، اس کا پتر شہباز شریف کا پتر، کیا ان کی جماعت میں پی ایچ ڈی اور بڑے بڑے سکالر موجود نہیں؟ تو پھر پارٹی کا لیڈر اندر شہباز کیوں بنا؟ حجی پتر ہے میاں صاحب۔ اس قوم کو جس قوم کے اندر یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ فلانا فلانے دا پتر ہے، اس کو اب ہمیں ممبروں پہ سمجھانا پڑتا ہے کہ نبی نے پتران دیا شانہ کہنے نہیں، ان کے لیے ہمیں دلیلیں دینی پڑتی ہیں کہ جن کو نبی کندھوں پہ سلائے، کندھوں پہ اٹھائے، سینے پہ سلائے، انگلیاں پکڑ کے چلائے، اور جنہیں کہے یہ مجھ سے، میں ان سے، ان کا خون میرا خون، انہاں دا گوشت میرا گوشت۔ بھائی ایمان سے بتاؤ ان کے بارے میں اب ہم دلیلیں دے کے سمجھائیں کہ نبی نے بچیاں دیا شانہ کی ہوں دیا نے، یا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی جس سواری پہ سوار ہو جائے، جس جانور کی سواری کے لیے اللہ کے نبی جس جانور کو سواری کے لیے قبول کر لیں، یار وہ جانور ہمارے لیے اتنا عزت والا ہوتا ہے۔ یہ ٹی ایل پی والے طریقے لبیک والے دوست بیٹھے ہیں، ان کے پارٹی کے سربراہ بابا جی خادم رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑی جگہ ان کی تقریریں نیٹ پہ یہ موجود ہے کہ ایک جانور نبی کی سواری کا دراز گوش گدھا جسے کہتے ہیں، اس کے لیے جب وہ نام لیتے تھے تو کہتے تھے حضرت یافور۔ اور بھائی گدھے کا نام ہے یافور تو کیا کہتے؟ حضرت یافور، حضرت یافور۔ کئی لوگوں نے کہا بابا جی اور کھوتیاں دے نام نال حضرت لے لے ہو تسی، خدا دے بندے ہو کچھ تے خیال کرو۔ تے اے جڑے دوجے لوگ نے نا دوجے، انہاں مزاحاں وچ کلپ پڑھائے کہ اے مولوی دا دماغ تک کتے چلا گیا، او کھوتے دے نام نال حضرت۔ تب بابا اپنی کرسی تے بیٹھا، ایک دن مولوی گئے، انہاں آکھیا بابا جی اے اعتراض ہو رہے، بابے اپنی کرسی والا مارے نیڑے مک مارا تواڈے سراں تے، اوے تانوں اے نہیں پتہ میں اے تک کے نہیں کہ اے بندے نے کہ جانور نے، اے تک کے نہیں میں تے نبی دا وفادار سمجھ کے اودی عزت کر رہے ہاں۔ وہ بے شک جانور تھا لیکن حضور کا وفادار تھا۔ سنیو جانوراں دیاں وفاداریاں پتہ تو محمد نے جگر دے ٹکڑیاں دیاں وفاداریاں دا پتہ کوئی نہیں ہے، حضور دے بچیاں دیاں وفاداریاں دا پتہ کوئی نہیں ہے۔ اور آج اگر کوئی کہہ دے کہ میں نوکر زارا دیا لالا دا، اور آج اگر کوئی کہہ دے میں نوکر حسن حسین دا، اور اگر وہ یہ کہہ دے میں تو پنجتن کا غلام ہوں، تو میری گال سنو، اے زندگی دا پتہ کوئی نہیں سجی کوٹ لیو۔ اسی اتھے تقریر نہ کر سکتے کدھر اور تقریر ہی کر سکتے، جدوں تک زندگی موجود ہے تے اساں تقریراں کرنیاں تے خدا دی قسم چاہ کے آنا حضور دے گنبد خضرا دے باہر کھل کے وعدہ کر کے آیا یا رسول اللہ مردیاں مر جا ساں تواڈیاں بچیاں دا قصیدہ نہیں چھڈنا، تواڈیاں بچیاں دا ذکر نہیں چھڑنا، پاویں درخواستاں ہوان، پاویں فتوے لگان، پاویں دفے لگان، پاویں میرے خلاف FIR ہون، جو مرضی ہوئے اساں یہ آختے رہنا ہے کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو نبی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے
عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، میں تو جیتنے کا غلام ہوں، میں تو جیتنے کا غلام ہوں، میں تو جیتنے کا غلام ہوں۔ صحابہ جنتی جماعت ہے، جنتی جماعت، اور ان جنتی جماعت والوں کا لیڈر ابو بکر صدیق ہے۔ میں ایک دن ایک بندے کو دیکھا تو وہ میرے استاد گرامی کے پاس گیا تو انہوں نے اس کو بڑے ریسپیکٹ سے بٹھایا۔ مجھے 3 سال کے بعد وہ بندہ ایک دفعہ ملا تو میں اٹھ کے اس کو ملا، مجھے دوست نے سیاح دے، میں کہا نہیں وہ جی اتنی عزت ریسپیکٹ نہ دے تو اسی کاٹی کے سے مل دے ہوتے اے کہیں۔ میں کہ یار ایک دفعہ میرے مرشدوں کے پاس گیا تھا، انہوں نے اس کو بڑی عزت سے بٹھایا تھا، تو جڑا ساڈے مرشداں دی بارگاہ جاوے او دی عزت کرن تے اسی کون ہاں؟ میرے خیال سے کوئی گل نہ سمجھے، جڑا حلالی خون ہوتا ہے نا تو سمجھدار بندہ ہوتا ہے، وہ تک لیندہ ہے کہ میرا پیو کے دی عزت کر رہے ہے، تو جس کی عزت تیرا باپ کرے اس کو تو دل و جان سے عزت کرتا ہے، تو جن کی عزتیں اللہ کا قرآن کرے، جن کی عزتوں کا یہ عالم ہو کہ اللہ کہے او میرے یار کے یارو، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اوے جنہ گھوڑیاں تے بہ کے تسی دشمن دیاں صفاں جاندے ہو، او گھوڑے اے جڑی گھر دوڑاندے نے اس گھر دی قسم ہے، اور جڑیاں او پتھریلی زمین پر وہ جو پاؤں اور سم لگتی ہے، چنگاریاں نکلتی ہیں، اس کی قسم ہے۔ اب غور کرو، اس سے بڑی عزت محمد کے پیاروں کی کیا ہوگی، حضور کے صحابیوں کی کیا ہوگی کہ میرے اللہ کا قرآن صحابہ کے قدموں سے لگنے والے گھوڑوں کے قدموں سے لگنے والی گردے راہ کی قسمیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ یہ عزت ہے صحابہ کی، اللہ عزت کرتا ہے صحابہ کی، میرا نبی عزت کرتا ہے صحابہ کی، تو جو بندے کا پتر اور مومن ہو وہ صحابہ کی عزت کیوں نہیں کرے گا؟ صحابہ کی عزت ہمارا ایمان ہے، صحابہ کا احترام ہمارا ایمان ہے، صحابہ کی بے ادبی یہ نفاق ہے، یہ کفر ہے۔ اس لیے ہم حضور کی وجہ سے حضور کی آل کے بھی غلام ہیں، حضور کے آئے ہائے میں قربان جب یار، حضور کی آل کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ تو پھر ذرا آواز آوے، ابو بکر سونا، ابو بکر سونا بہو سونا، عمر سونا بہو سونا، عثمان سونا بہو سونا، علی سونا بہو سونا۔ تے پھر گل میری سن، اے جڑا سونیاں دا سردار ہے نا کیے ابو بکر صدیق، اسے ابو بکر کو نہ پوچھ لواں تہاڈی نظر چ نکیاں نکیاں بچیاں حسن تو حسین دا کے مقام ہے؟ ہائے 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 واہ واہ۔ بخاری اور مسلم کے اندر کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق قسم اٹھا کے نبی کی بیٹی حضرت بی بی پاک سیدۃ نساء العالمین آپ سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں اے نبی کی بیٹی، خدا کی قسم مجھے حضور کا گھرانہ اپنے گھرانے سے زیادہ عزیز بھی ہے، زیادہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، حسن کا نانا بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ تو یہ بات قرآن ہمارے لیے واضح کرتا ہے کہ حضور کے سب صحابہ جنت کے وارث ہیں، سبحان اللہ، کیا سارے صحابہ جنتی ہیں، اور جن کی ہم ذکر ابھی میں نے کیا ہے زہرا، علی، حسن، حسین، یہ بھی جنتی ہیں، لیکن صرف جنتی نہیں ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔
جیسے فرشتے سارے معصوم ہوتے ہیں پر اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں فرشتوں کی. کئی ڈیوٹیاں ہیں فرشتوں کی بارش برسانے پہ، کئی فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں ہوا چلانے پہ، کئی فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر گری کرنے پہ. یا سبحان اللہ کی آواز آتی رہے. اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں نا فرشتوں کی. اسی طرح ہیں سارے جنت والے پر اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں. اب جن کے میں نعرے لگا رہا ہوں نا ان کی حضور کی طرف سے ڈیوٹیاں لگی ہیں. کیا ڈیوٹیاں ہیں؟ حسن بھی جنتیوں کا سردار، حسین بھی جنتیوں کا سردار، ان کی امی جان سیدہ زہرا خواتین کی جنتی خواتین کی ملکہ. اور اس عزت کو کون بیان کر سکتا ہے کہ قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس عزت کو کون بیان کر سکتا ہے حضرات؟ میرے نبی کے صحابہ بڑی عزت ہے، حضور کی اہل بیت کی بڑی عزت ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی عزت کی بات ہے. سننا ہے اور طبیعت آپ کی مست ہو جانی چاہیے. میرے نبی پاک صاحب الولاق نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا. مشہور حدیث ہے، صرف اشارے سے آگے بڑھ رہا ہوں، جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. پورے میدان محشر میں سب لوگ موجود ہوں گے، اتنے میں اعلان ہوگا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تريد ان تمر على الصراط. او میدان محشر والو تو ذرا بتاؤ میدان محشر میں کون کون ہوگا سونیا؟ آئے ہائے ہائے. او میدان محشر والو، او میدان محشر والو، او میدان محشر والو نکسوا رؤوسکم. او نبیو، او ولیو، او صدیقو، او شہیدو، او کل اہل محشر والا نکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکاؤ، غضوا ابصارکم، آنکھوں کو بند کرو. فإن فاطمہ بنت محمد تريد ان تمر على الصراط. محمد کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ پل صراط سے گزرنے کے لیے آ رہی ہے. 70,000 حوروں کے جرمٹ میں بی بی پاک آئیں گی. کتنے؟ ایک جملہ مجھے ایک ساتھ سمجھ بتاؤ. 500 بندہ آپ مجھے گھیرے میں لے کے آئیں تو وہ جو پیچھے والے ہیں ان کو میں نظر آؤں گا؟ تو جو 70,000 کے جرمٹ میں آئے وہ نظر کس کو آئے گی؟ نہیں آئے گی. اچھا چلو جی پھر کہا جی سر جھکاؤ، کہا آنکھیں بند کرو. تو جدوں اکھیاں بند ہو گئی ہیں پھر سر جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں آنکھیں بند کی جائیں گی تاکہ نظر نہ پڑے، سر جھکایا جائے گا، عزت و احترام کا اظہار ہو جائے گا. اور بی بی پاک کی عزتیں اور عظمتیں کون ان کو سمجھ سکتا ہے؟ بی بی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ، آپ فرماتی ہیں مومنوں کی ماں، آپ فرماتی ہیں جب کبھی بھی بی بی پاک حضور کی مجلس میں آتی، توجہ رکھنا ہے، تو اللہ کے حبیب فقام الیہا، اللہ کے حبیب ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر کیا کرتے؟ کھڑے ہو جاتے، پھر آپ ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے. اور پھر کیا کرتے؟ پھر آپ اپنی مسند پہ جتھے حضور بیٹھے ہوں دے اس جگہ پر بی بی پاک کو میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بٹھاتے. سبحان اللہ کی آواز. اس جگہ پر وہ بٹھاتے. حضرات یہ شان ہے میرے نبی کی آل بیت کی. تو حضور کس کے لیے کھڑے ہوتے؟ بھئی حضور اچھا مجھے یہ بتاؤ، جو میرے نبی پاک حسنین کریمین کا عزت کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ امت کو پتہ لگے یہ صرف بچے ہی نہیں ہیں، ان کی شانیں بہت بڑی ہیں. یہی وجہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ عزت کی بی بی پاک کی، حضرات حسنین کریمین کی. اور کبھی صحابہ میں سے کسی نے بھی آل کا مقابلہ نہیں کیا، اور آل بیت میں سے کبھی کسی نے نبی کے صحابہ کا مقابلہ نہیں کیا. ارے بھائی یہ دونوں جو لوگ ہیں یہ دونوں حضور کی جماعت کے لوگ ہیں.